السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو عائشہ ایت بلاگز۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے جی۔ تو آئے میں ایک اور نئے اور ایکسائٹنگ بلاگ کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو گو کلک دا سبسکرائب بٹن، ہٹ دا بیل آئکن، بی اے پارٹ آف آور فیملی۔ اور جن لوگوں نے نیولی جوائن کیا ہے ان کو ویلکم ٹو آور چینل اینڈ تھینکس فار سبسکرائبنگ، تھینکس فار سپورٹنگ، اینڈ thank you so much for all your love and support. As I say always, it means a lot to me. Okay, thank you so much. اگر ڈیلی ایک بھی سبسکرائبر ایڈ ہوتا ہے نا، so I feel my family is growing and it means a lot to me. خیر جی، آج میرا تھا ورک فرام ہوم ڈے، سو آج آیت کو ڈراپ کر کے میں نے گھر سے آ کے جاب سٹارٹ کی۔ سو سارا دن بس سٹارٹ میں تھوڑا سا سلو چل رہا تھا، لیکن بعد میں پھر پک اپ ہو گیا کام، سو کافی بزی ہو گیا تھا اینڈ پہ۔ اور اب جب میں آیت کو لینے باہر نکلی ہوں تو یہ دیکھیں جی مجھے کیا ملا ہے، بارش ایز یوزول۔ پورا ویک بارش نہیں تھی، پورا ویک دھوپ نکلی ہوئی تھی، اور آج فرائیڈے کا دن میں گھر سے بڑی خوش نکلی۔ میں آیت کے لیے لے کے نکلی اس کے ببلز کا، اس کو بڑا شوق ہے پارک جا کے ببلز بنانے کا۔ میں نے کہا آج ہم جائیں گے ماں بیٹی آرام سے انجوائے کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، لیکن جیسے ہی میں باہر نکلی تو ملا کیا، بارش۔ سو اب اس بارش میں تو میں اس کو پارک لے کے جانے سے رہی۔ اب ببلز تو رکھتے ہیں گاڑی میں۔ آیت کو ہم نے پک کر لیا، اس نے آتے ساتھ مجھ سے پہلا سوال کیا، وائی ڈو یو ہیو مائی ببلز ان دا کار؟ میں نے کہا پتر، جانا ہم نے پارک تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور ہے، اب ہم چلیں گے گھر۔ خیر گھر تو ہم جا نہیں رہے، آج آیت کے لیے ایک سرپرائز ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں پوری ویڈیو اینڈ تک۔ وہاں جا رہے ہیں ہم، لیکن وہاں جانے سے پہلے ابھی ٹائم ہے، ابھی پہلے میں اپنی میڈیسن پک کرنی ہے، فارمیسی جانا ہے، وہاں جائیں گے۔ لیکن وہاں جا کے ہمیں پتہ لگا کہ جی آج فارمیسی فرائیڈے کی وجہ سے، اور ویسے بھی لانگ ویکینڈ ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے جلدی بند کر دیا۔ ٹائم حالانکہ ان کا 5 بجے تک تھا اور میں 4:30 بجے پہنچ گئی تھی، لیکن فارمیسی بند ہو چکی تھی۔ آئی تھنک انہوں نے 4 بجے ہی آج کلوز کر دیا، بٹ آئی واز ریئلی ڈس اپوائنٹیڈ بیکاز اب پورا لانگ ویکینڈ میں جا کے میڈیسن نہیں اپنی پک کر سکتی۔ خیر جی کوئی بات نہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ کہتے ہیں نا ایک پلان آپ کا ہوتا ہے، ایک پلان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ آمین ثم آمین۔ بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرے، باقی دنیا میں جس مرضی سے دور کر دے، بس اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے، اپنی وہ کہتے ہیں نا اپنی شفقت سے محروم نہ کرے، آمین۔ یہ دنیا کے رشتے بڑے عارضی، بڑے مطلبی اور بڑے مطلب پرست ہوتے ہیں۔ جب ان کو آپ سے مطلب ہوتا ہے نا، تب یہ آپ کے آگے پیچھے ہر چیز جو ہے نا ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان دیئر لائف۔ لیکن جیسے ہی وہ کہتے ہیں نا آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، وہ انسان کے لیے بولا گیا ہے کہ جب آنکھ سے اوجھل ہو جاتا ہے نا انسان، تو پھر تو کون تو میں کون۔ خیر جی جو کرتے ہیں وہ بھریں گے بھی انشاءاللہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں، ایک آپ کا صبر کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور دوسرا آپ کا برتاؤ کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ لیکن امپورٹنس ہمیشہ اتنی دیں لوگوں کو جتنی ان کو جو ہے نا ان کو ضرورت ہے، اور جتنی وہ آپ کو دیتے ہیں۔ دیٹس اٹ، دیٹس واٹ آئی لرنڈ فرام مائی لائف۔ خود کو کسی کا عادی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں، اس کے موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں، because جب ہم ہر ایک کے لیے ہر وقت اویلیبل ہو جاتے ہیں نا، تو دیٹ مینس دے ٹیک یو فار گرانٹیڈ۔ اپنی ویلیو خود بنائیں، ہر کسی کے لیے ہر وقت اویلیبل نہ بنائیں۔ خیر جی آج دل بڑا اداس ہو رہا تھا، آج میرا بس دل کر رہا تھا کسی طریقے سے میں اڑ کے پاکستان پہنچ جاؤں، اپنے ابو کی قبر پہ جاؤں، ان سے باتیں کروں، ان سے گلے شکوے کروں، ان کو بولوں کیوں چھوڑ کے چلے گیا مجھے۔ ہر انسان کی نا زندگی میں ایک بڑی خاص جگہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت زندگی دے میری امی کو
جو ہے نا تندرستی دے، سلامتی دے، لیکن میرا جو بانڈ، جو باتیں میں اپنے ابو سے شیئر کرتی تھی وہ میں آج کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ میں اب کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، کسی کے جاتی نہیں ہوں، ہر جگہ سے میں کٹ آف ہو چکی ہوں. بیکاز میرا دل نہیں مانتا. شاید لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ہم اس کو بات کریں گے، اس سے ہمدردی دکھائیں گے تو یہ شاید ہمارے سر پہ نہ سوار ہو جائے، یہ ہمارے اوپر بوجھ نہ بن جائے. اور بوجھ کوئی کسی پہ نہیں بنتا، وہ اللہ آپ کو چنتا ہے کہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ کر سکیں. سو اس انسان کو اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کے لیے چنا ہے. میں الحمدللہ اپنے آپ کو بہت بلیسڈ فیل کرتی ہوں because آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف مائی ڈاٹر. دو اٹس مائی رسپانسبلٹی، یہ میری چوائس نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں، اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں. محنت انسان اسی لیے کرتا ہے. ابھی جیسا میں جاب بھی کر رہی ہوں، یوٹیوب بھی کر رہی ہوں، دو آئی ایم ناٹ گیٹنگ اے سنگل پینی آؤٹ آف اٹ رائٹ ناؤ، بٹ اسٹل آئی ایم ورکنگ ٹورڈز اٹ. میں کوشش کر رہی ہوں اپنی. باقی وہ کہتے ہیں نا پھل ڈالنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم اپنی محنت تو کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محنت کرنا انسان کا کام ہے، اس کا صلہ دینا میرا کام ہے. سو محنت ہمیں اپنی کرنی چاہیے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کچھ نہیں ہوتا. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو آپ کو کوئی کھانا بھی نہیں کھلانے آتا، ٹھیک ہے. جب تک ایک وہ کہتے ہیں نا ایک بھیک مانگنے والا بھی جب تک ہاتھ نہیں پھیلائے گا نا، اس کو آ کے ہاتھ میں کوئی بھی نہیں دیتا. سو ڈیفینیٹلی اپنی محنت ضرور کریں، اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں کہ آپ نے اپنا پارٹ کر دیا ہے، باقی چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ ضرور رستے بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر کسی کو لگتا ہے نا کہ وہ کچھ نہیں کریں گے تو ہم مر جائیں گے یا ہمارا جینا محال ہو جائے گا یا ہمیں ان کے بغیر ہم سپورٹ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے، سو good for them. Keep thinking like that because you can only think like that. That's why you are in this situation right now. کیونکہ زندگی صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، زندگی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک انسان کی تربیت ہوتی ہے، ایک انسان کی جو ہے نا اپ برنگنگ ہوتی ہے، اس کے فیملی میں رہنے کے طور طریقے ہوتے ہیں، اس کے سوشل سرکل میں رہنے کے طور طریقے ہوتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ مل کے چلتی ہیں، تب انسان کہلاتا ہے. ورنہ کھانا تو صرف جانور بھی کھاتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ اپنا کھانا کیسے حاصل کریں، کہاں سے حاصل کریں. وہ جو سمندر میں اتنی بڑی ویل مچھلی ہے نا، جو دن کا جو ہے نا ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، اور کھانے کی کمی کسی کو نہیں ہونے دیتے اللہ تعالیٰ. سو یہ بھول ہے انسان کی کہ صرف انسان جو ہے نا اس دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے آیا ہے. آج کے دور کے لوگ اگر کسی کو کوئی وہ کہتے ہیں نا احسان کرتے ہیں تو وہ ساری زندگی اس احسان کو جتاتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ احسان نہیں ہوتا، وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے جو انہوں نے نبھائی ہوتی ہے اس ٹائم پہ. لیکن بعد میں وہ اس چیز کو احسان جتا کے دکھاتے ہیں. تو یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کا قصور ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے. چلتے چلتے آپ لوگوں کے ساتھ مبارک صدیقی صاحب کی ایک بہت پیاری نظم ہے، وہ شیئر کرتی ہوں کہ یاد ہے رستم و سہراب ہوا کرتے تھے، عشق اور جنگ کے آداب ہوا کرتے تھے. یاد ہے لوگ کنات کی قبا اوڑھے ہوئے زرد موسم میں بھی شاداب ہوا کرتے تھے. یاد ہے خستہ مکانوں میں فرشتوں جیسے لوگ وہ گوہر نایاب ہوا کرتے تھے. یاد ہے طرز تخاطب میں بزرگوں کے لیے قبلہ و کعبہ کے القاب ہوا کرتے تھے. کاش دنیا میں محبت کے سوا کچھ بھی نہ ہو. یاد ہے آنکھ میں کیا خواب ہوا کرتے تھے. وہ تو ساحل کی طرح آپ ملے تھے، ورنہ میری قسمت میں تو گرداب ہوا کرتے تھے. سو گئے اوڑھ کے مٹی کے لبادے وہ بھی،
جو کبھی حسن کے مہتاب ہوا کرتے تھے۔ فاتحہ پڑھ کے مبارک میں بہت رویا آج، آہ کیا پھول سے احباب ہوا کرتے تھے۔ خیر جی، اللہ تعالیٰ میرے ابو کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں، اور جن جن لوگوں کے پیرنٹس، ماں باپ، دادا دادی کوئی بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دیں، آمین ثم آمین۔ یہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، سو اگر آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہیں، ضرور 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 ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور وقت گزاریں، بہت ضروری ہے۔ جب یہ رشتے چلے جاتے ہیں نا، تب واپس مڑ کے نہیں آتے، پھر جو ہے نا فیل ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے جو بہت قیمتی تھا۔ میں وہ جو 6 گھنٹے 7 گھنٹے ابو سے ڈیلی بات کرتی تھی، آئی ڈو مس دیٹ اے لاٹ۔ اب میری زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جس سے میں اپنی ساری چیزیں ویسے ہی ڈسکس کر سکوں جیسے میں ابو کے ساتھ کرتی تھی۔ خیر جی، ہم نے اس اداس شام کو ایک اچھے نوٹ پہ ختم کیا۔ میں نے آیت کے لیے یہ ڈال ہاؤس لیا، جو کہ اس نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ جی مجھے ڈال ہاؤس چاہیے، سو آئی واز کیپ چیکنگ آن مارکیٹ پلیس۔ مارکیٹ پلیس فیس بک پہ ہوتی ہے، آپ لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں سو آپ کو پتہ ہوگا۔ سو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جس کو کوئی چیز ضرورت نہیں ہے وہ مارکیٹ پلیس پہ لگا دے گا۔ سو اگر اور مجھے یہ ملا، اٹ واز فلی پیکڈ۔ میں کل آپ کو اس کا فل جو ہے نا ٹور دوں گی آیت کے ڈال ہاؤس کا۔ سو یہ فلی پیکڈ تھا، پن پیکڈ، کوئی بھی اس میں جو ہے نا پیس اوپن نہیں ہوا ہوا تھا، سو برانڈ نیو تھا جن کے پاس بھی تھا، اینڈ اٹ واز لیس دین دا ہاف پرائس۔ سو بہت اچھی چیزیں بھی کئی دفعہ مل جاتی ہیں۔ سو آیت بہت خوش ہو گئی، اس کو اس کا ڈال ہاؤس مل گیا، اور اس کو خوش دیکھ کے میں بہت خوش ہوئی ہوں، بیکاز یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں۔ آج وہ جس چیز کی فرمائش کر رہی ہے نا، جو ڈال ہاؤس یا کچن سیٹ، یہ چیزیں کل جب وہ بڑی ہو جائے گی وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں، اس کو ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں رہنی، تو تب اگر میں اس کو یہ چیزیں لا کے دوں گی تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اس کو جب ان چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کو یہ چیزیں لا کے دینا میرا فرض ہے۔ خیر جی، یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے میری بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے نیکسٹ ولاگ میں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، بولو السلام فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی بلاگس، ٹھیک ہے، سبسکرائب کر دیں، بائے بائے، اللہ حافظ۔